کہ مشرک اور کافر اللہ کے نبی کو کبھی کاہن کہتے ہیں اور کبھی شاعر اور کبھی نعوذ باللہ دیوانہ کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی غلط اس نظریہ کو تردید کی اور فرمایا یہ خود بھی عقل لوگ ہیں جو حق و باطل میں تمیز ہی نہیں کر سکتے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْقُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، آج سورۃ الطور کے 43 سے لے کے 49 آیات تک 6 آیات کی درس اللہ رب العزت سب سے پہلے رسالت کی متعلق بیان ہو چکا ہے کہ مشرک اور کافر اللہ کے نبی کو کبھی کاہن کہتے ہیں اور کبھی شاعر اور کبھی نعوذ باللہ دیوانہ کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی غلط اس نظریہ کو تردید کی اور فرمایا یہ خود بھی عقل لوگ ہیں جو حق و باطل میں تمیز ہی نہیں کر سکتے۔ کفار قرآن کو وحی الہی میں تسلیم نہیں کرتے، وحی الہی بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو مدعی نبوت کا خود ساختہ کلام ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا ہے، مقابلہ اور مباہلہ کی کہ اللہ نے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ میں نے میرے بندے کے اوپر یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل کیا ہے، اگر تم کہتے ہو، تمہیں شک و شبہ ہو، تم کہتے ہو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے، تو تم بھی ایسا ہی کلام پیش کر کے تو دکھاؤ۔ پھر ان کی انکار کی بعض وجوہات اللہ نے آگے بیان فرمایا۔ اللہ نے پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، کہ آج اگر تم نے اس قرآن مجید کے ساتھ مقابلہ، مباہلہ اور چیلنج نہیں کر سکتے ہو تو یاد رکھو تا قیامت تم لوگ اس کلام الہی کے ساتھ، کلام اللہ شریف کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اللہ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ انکار کی بعض ممکنہ وجوہات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کوئی خالق نہیں ہے، یا ان کی تخلیق بے مقصد ہے، یا ان کے پاس کے خزانے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کوئی دوسری بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا یہ اقتدار کی مالک ہے، یہ سیڑھی لگا کر عالم بلا کی باتیں سنتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہدایت سے بے نیاز ہیں۔
فرمایا اگر ان کی پاس ایسے چیز ہے تو وہ بھی پیش کرے تاکہ پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائیں گے کہ انہیں عقیدہ وحدانیت اور نبی کی رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ لا کر پیش کرے تاکہ پتہ تو چل جائے کہ انہیں عقیدہ وحدانیت اور نبی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر معاملہ یہ ہے کہ وہ خود کفیل ہے۔ پھر فرمایا کیا یہ لوگ اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری معاوضہ دینے والے اللہ کی ذات ہے، مجھے بدلہ میرے رب مجھے عطا فرمائیں گے، میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے۔ ان کی پاس کوئی غائب کی خزانہ ہے جس کو یہ لوگ لے کر رکھ لیتے ہیں اور ان کی کفالت کرتے ہیں، یا کوئی اور انوکھی تدبیریں یہ کرتے ہیں، داؤ پیچ کھیلتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ خود ہی یہ لوگ اپنے داؤ پیچ میں مبتلا ہو کر ختم ہو جائیں گے، وہ تباہ اور نست نابود ہو جائیں گے، ان کی داؤ پیچ بھی کوئی کام نہیں آئیں گے، اپنے داؤ پیچ میں خود گر کر ختم ہو جائیں گے۔